دیکھ بیت المقدس کی پرچھائیاں، اجنبی ہو گئیں جس کی پہنائیاں، ہر طرف پرچم نجم داؤد ہے، راہ صحرا کے گنبد کی مسدود ہے، رفت آخریں عالم پست کی، منزل اولیں تا سمائے جست کی، سجدہ گاہ عمر مسجد پاک میں، آج خالی مصلے اٹے ہیں خاک میں، ہر طرف فوج دجال ملعون ہے، منزل و سوق و بازار میں خون ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیشن گائیڈر اور میں ہوں کاشف نعیم۔ آج ہم القدس کی تاریخ پر ایک نظر دوڑائیں گے اور دیکھیں گے کہ القدس کو کب کس نے فتح کیا۔ اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ القدس کے فاتح اول کون تھے اور پہلا کون مسلمان تھا جس کے ہاتھوں القدس جو ہے وہ فتح ہوا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جب اسے حاصل کر لیا گیا تو دوسری بار کس نے یہاں فتح کے جھنڈے گاڑے اور پھر کس طرح سے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا، اور تاریخ کے ان جھروکوں میں ہم جھانکیں گے جس کے ذریعے ہم جان سکیں گے کہ القدس کے درمیان جو مسلمان، یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس میں جھگڑا ہے یہ کس بات پر ہے۔ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا، سکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کے دوران میں آپ کو ساری اہم معلومات دوں گا جس کے ذریعے سے آپ جان سکیں گے کہ اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے۔ القدس کی پہلے تاریخ جان لیتے ہیں کہ القدس مسلمانوں کے لیے کتنا مقدس ہے۔ ڈیئر ویورز، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصی، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ قرآن مجید میں سورہ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو سیدنا عمر نے شہر سے روانی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہاں انہوں نے اپنے ہمراہیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ یہی مسجد بعد میں مسجد اقصی کہلائی۔ کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد اقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی اور خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کی تعمیر مکمل کی اور اس کی تزئین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کرائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصی میں بہت رد و بدل کیے۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔
صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں۔ اسلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف یہودیوں کی دشمنی تاریخ کا ایک مستقل باب ہے۔ اس تاریخ پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ تو چلیں آغاز کرتے ہیں فاتح اول بیت المقدس سے کہ وہ کون تھے اور کیسے یہ پہلی فتح حاصل۔ بیت المقدس کے پہلے فاتح اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ ذرا چشم تصور میں لائیے، بیت المقدس کے دروازے سے تاریخ انسانی کا سب سے بڑا فاتح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے اونٹ کی نکیل پکڑے داخل ہو رہا ہے اور سر جھکا ہے۔ سوچئے مسلمان مجے ابدی کے دلوں کی دھڑکنوں کا کیا عالم ہوگا۔ یہ وہ سوچ ہے جس کا تصور کر کے مسلمانوں کی دھڑکنیں جو ہیں وہ تھم جاتی ہیں۔ یہ وہ نظارہ ہے جس کی تڑپ آج بھی دلوں میں باقی ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم فلسطین کو دیکھیں، فلسطین کے رہنے والوں پر جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ڈیئر ویورز، چشم فلک نے ایسی صہیونیت، ایسی روحانیت، ایسا ظلم شاید ہی کبھی دیکھا ہو جس طرح سے آج فلسطین کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح سے وہاں عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں۔ یہ سارے وہ مناظر ہیں جس کو دیکھنے کے بعد کوئی مسلمان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی آنکھیں نم نہ ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیوں کی پکاریں ہیں، وہ فاتح اول اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ یہ دونوں صاحب فاتحین جو تھے، یہ کیسے انہوں نے اس خطے کو فتح کیا اور اس کا کیا کردار تھا۔ جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بیت المقدس کے فاتح اول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کا آغاز کیا اور انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قصیارہ کو فتح کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت معاویہ ایک لشکر لے کر وہاں پہنچے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں رومیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اچانک باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے، جس کے نتیجے میں کئی ایک لڑائیاں ہوئیں جن میں مسلمانوں کا پلڑا باری رہا۔ آخر کار انہوں نے اپنے پورے لشکر سے حملہ کیا جس میں رومیوں کو شکست ہوئی۔ ان مارکوں میں ہزاروں رومی مارے گئے، مسلمانوں کو کثیر مال غنیمت حاصل ہوا۔ یہ روایت بھی ہے کہ قصیارہ کی فتح بیت المقدس کے محاصرے کے دوران ہوئی۔ آگے بات کریں گے مارکہ اجنادین کی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایلیا یعنی بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ جب آپ رملہ پہنچے تو انہوں نے اردن سے حضرت شربیل بن ہنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا۔ وہاں پر ابو العود سلمی کو والی مقرر کر دیا۔ انہوں نے رملہ میں ارطبون نامی جرنیل کے ماتحت ایک عظیم لشکر پایا تشکیل تک دیا۔ ارطبون روم کا وہ عقل مند اور ماہر سیاست جرنیل تھا۔ انہیں خبر ملی اس طرح کا ایک عظیم لشکر بیت المقدس میں بھی مسلمانوں کا منتظر ہے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کی طرف قاصد روانہ کیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو انہوں نے فرمایا، پس دیکھو اب کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم نے ارطبون روم سے ارطبون عرب کو ٹکرا دیا۔ حضرت عمرو خود رملہ کے علاقے اجنادین میں رکے رہے۔ آپ نے علقمہ بن حکیم الفراسی اور مسروق العقی کو ایلیا کی طرف روانہ کیا اور ابو ایوب المالکی کو رملہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کی توجہ اپنی طرف سے ہٹانا چاہتے تھے۔ دارالخلافہ کی طرف سے جب بھی کوئی کمک پہنچتی تو اس کا ایک حصہ آپ رملہ کی طرف روانہ کرتے اور ایک حصہ ایلیا پر حملہ کرنے والی فوج کی طرف۔ ایک دن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ قاصد کے روپ میں ارطبون کے پاس پہنچ گئے، اپنی بات سنائی اور اس کی بات سنی۔ پھر آپ وہیں بیٹھ کر اس کی بات پر غور و فکر کرنے لگے۔
وہ ارطبون ان کے انداز کلام سے سمجھ گیا کہ یہ یا تو آپ ہی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خاص آدمی ہے۔ اس نے اپنے محافظوں کو خفیہ پیغام بھیجا کہ اس صاحب کا پیچھا کرو اور چپکے سے انہیں قتل کر دو۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک انسان تھے، ان کو شک گزرا۔ انہوں نے وہیں پر تدبیر اختیار کی اور ارطبون سے کہا کہ اے سالار، میں نے آپ کی بات سن کر سمجھ لی، میں ان 10 میں سے ایک ہوں جنہیں خلیفہ نے سپہ سالار کی معاونت اور مشاورت کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے اجازت دیں کہ میں باقی 10 کو بھی آپ کے پاس لے آؤں تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں۔ ارطبون اس پر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے محافظوں کو پیغام بھیج کر قتل کرنے والے منصوبے کو روک دیا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ 10 کے 10 آ جائیں تو میں 10 کے 10 کو قتل کر دوں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس دانش مندی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ وہاں سے واپس آئے، اور بعد میں ارطبون کو جب پتہ چلا کہ یہی عمرو بن عاص تھے تو اس نے کہا، خدا کی قسم، یہی عرب کا عقل مند ترین شخص ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ بہرحال دونوں لشکروں کا اجنادین کے مقام پر سخت مقابلہ ہوا اور ارطبون شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف پسپا ہوا۔ تو مسلمانوں نے اس کا راستہ نہ روکنے کا فیصلہ کیا بلکہ اسے بیت المقدس میں داخل ہونے دیا۔ ارطبون کے بیت المقدس میں پناہ گزین ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزہ، ایک روایت کے مطابق غزہ پہلے فتح ہو چکا تھا، سبستیبا، طابلس، لد اور امواس وغیرہ فتح کر لیے۔ فتح بیت المقدس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ارطبون بیت المقدس میں مقیم تھا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی خط و کتابت جاری تھی۔ ارطبون نے اپنے مصاحبین کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ عمرو بن عاص بیت المقدس فتح نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے سوال کیا، آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرے علم کے مطابق اس شہر کا فاتح وہ ہے جس کے نام کے 3 حروف ہیں۔ اس کے بعد اس نے کچھ اور صفات بھی بتائیں جن سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ شخصیت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب عرض کی کہ اگر آپ بیت المقدس تشریف لے آئیں تو بیت المقدس بغیر خون خرابے کے فتح ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ دوسری طرف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق اور حمص کے فتح سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے بیت المقدس کے والی کو خط ارسال کیا جس میں انہیں اسلام، جزیہ اور قتال میں سے کسی ایک کے انتخاب کی دعوت دی گئی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ دمشق اور دوسرے علاقے فتح ہو چکے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشاورت کے بعد بیت المقدس فتح کرنے کی اجازت دی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر بیت المقدس پہنچے۔ انہوں نے ارد گرد کے مسلمان افواج کو بھی بیت المقدس میں بلا لیا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ تاریخ ابن کثیر الکامل میں یہ واقعہ درج ہے۔ جس صبح مسلمانوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا وہ رات مسلمانوں نے بیت المقدس کی خوشی میں جاگتے ہوئے گزاری۔ آپ اس جذبہ، اس جوش کا اندازہ لگائیں جس جوش میں ہر مسلمان مزین ہو کر ساری رات جاگتا رہا۔ ہر گروہ چاہتا تھا کہ بیت المقدس اس کے ہاتھوں فتح ہو تاکہ وہ سب سے پہلے اور دوسرے مسلمان بعد میں مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھ سکیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے آثار و مقامات کی زیارت سے بہرہ ور ہو سکیں۔ نماز فجر میں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المائدہ کی آیات تلاوت کیں۔ یہ بیانوں کی راتوں کا حال یوں بیان کیا گیا، کچھ تلاوت کرتے رہتے، کچھ لوگ آہوزاری میں مصروف رہتے، جبکہ کچھ لوگ آرام کیا کرتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف کمانڈروں کے تحت افواج متعین کی
اور انہیں روانہ کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ کلمہ طیبہ کا ورد زبانوں سے جاری رکھنا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کیے رکھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت المقدس میں رہ چکنے والے انبیاء کرام اور صالحین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ مسلمانوں کے لیے اس شہر کی فتح کو آسان کر دے۔ خیر، مسلمان افواج نے بیت المقدس کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ سردیوں کا موسم تھا اور مسلمان سخت مشقت میں تھے، لیکن انہوں نے کمال صبر سے 4 ماہ تک بیت المقدس کا سخت محاصرہ کیے رکھا۔ رومی جرنیل ارطبون چپکے سے مصر کی طرف نکل گیا۔ جب شہر کے لوگ تنگ آ گئے تو انہوں نے اپنے لاٹ پادری سے کہا، اے ہمارے باپ، ہم سوچتے تھے کہ یہ مسلمان محاصرہ نہ کر سکیں گے اور ہمیں کیسر کی طرف سے کمک ملے گی، لیکن ہمارا بادشاہ اپنی فوج کے شکست کھانے کی وجہ سے ہماری مدد کو نہ آ سکا۔ آپ ہماری طرف سے ان مسلمانوں سے بات کریں، اگر صلح کی کوئی صورت بنتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم باہر نکل کر لڑائی کریں، یا تو ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں یا ہمارا آخری آدمی بھی قتل ہو جائے۔ اہل شہر کی طرف سے پیغام بھیجا گیا کہ اپنے امیر کو نزدیک لائیں، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے پاس آ گئے۔ پادری اپنے ساتھ دوسرے ابار اور ابہان کو لے کر دیوار پر نمودار ہوا۔ ان لوگوں نے انجیل مقدس ہاتھوں میں بلند کی ہوئی تھی۔ پادری نے حضرت ابو عبیدہ سے پہلا سوال ہی یہ کیا، کیا تمہیں اس شہر کی عظمت و حرمت کا اندازہ نہیں کہ تم یہاں حملہ کر کے اللہ کا غضب مول لے رہے ہو؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں، ہم جانتے ہیں کہ یہ عزت والا شہر ہے۔ اس شہر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان کی طرف سفر معراج شروع ہوا، جس میں وہ اپنے رب کے نزدیک ہوئے، کعبے قوسین کی حد تک یا اس سے بھی کم۔ یہ نبیوں کی سرزمین ہے اور ان کی قبریں یہیں پائی جاتی ہیں۔ البتہ بات یہ ہے کہ ہم تم سے زیادہ اس شہر کی تولیت کے حقدار ہیں۔ ہمارا واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ دوسرے شہروں کی طرح یہاں بھی ہمیں غلبہ دے دے۔ پادری نے پوچھا، اچھا مزید کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، یہ نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ جزیہ ادا کر کے شہر ہمارے حوالے کر دو، اور آخری صورت یہی ہے کہ ہم تم سے جنگ جاری رکھیں۔ پادری نے کہا کہ ہم اپنا دین تو چھوڑ نہیں سکتے، جزیہ ایک ذلت ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اور رہی بات تمہارے دوسرے شہروں کو فتح کرنے کی، تو ان پر مسیح علیہ السلام کا غضب تھا، اس لیے وہ تمہاری غلامی میں دے دیے گئے، جبکہ ہمارا شہر مقدس ہے، اور ہم جب خداوند مسیح سے مدد کی درخواست کریں گے تو وہ ہماری مدد کریں گے۔ پادری نے مزید کہا کہ یقینی طور پر تم لوگ یہ شہر نہیں فتح کر سکتے، کیونکہ کہاس کا فتح کرنے والا کوئی اور ہے۔ پھر اس نے شہر بیت المقدس کو فتح کرنے والے کی نشانیاں بتائیں۔ تو ناظرین، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، شہر فتح ہو گیا۔ پادری نے پوچھا، کیا تم ان صاحب کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، میں انہیں کیسے نہ پہچانوں گا کہ مدتوں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کے ساتھی اور ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پادری نے کہا، اگر ایسا ہے تو ہمیں لوگوں کا خون بہانے سے بچنا چاہیے، تم لوگ انہیں بلا لو، اگر ہم نے ان میں نشانیاں پائیں تو ہم شہر تمہارے حوالے کر دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے سامنے ساری بات رکھی۔ انہوں نے بآواز بلند لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پکارا اور کہنے لگے، اے امیر، خلیفہ کی خدمت میں جلد خط روانہ کریں۔ حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، تو کیوں نہ پادری کو آزمایا جائے۔ اس پر اتفاق ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیوار کے نزدیک لایا گیا اور قلعے والوں سے کہا گیا، تمہارا مطلوب آ گیا۔
لہٰذا اپنے پادری کو بلا لو۔ پادری نے غور سے حضرت خالد کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، یہ لگتا تو اسی کے جیسا ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے، بعض علامات اس میں نہیں پائی جاتی۔ اب مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں خط روانہ کیا اور پوری تفصیل لکھ کر انہیں تشریف آوری کی دعوت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے مشاورت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سامنے آئی کہ جب ہم نے اتنے شہر فتح کر لیے اور دشمن کمزور ہو چکا ہے تو اس کی طرف خلیفہ کو بھیج کر اسے عزت نہ دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ سامنے آئی کہ محاصرہ بہت طویل ہو چکا ہے، مسلمان موسم کی سختی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی تالیف اور سہولت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ کو بیت المقدس کا سفر کرنا چاہیے کہ انہیں اس سفر کا ڈھیروں اجر بھی ملے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن کو کہیں سے مدد مل جائے تو فتح مزید دور چلی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی تحسین کی اور فرمایا، عثمان نے جنگی چال اور حکمت کی بات کی جبکہ علی نے مسلمانوں پر شفقت اور رحمت والی بات کی، اور ہم علی کی رائے کو اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے اس وقت سفر کی تیاری کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معسکر میں پہنچے تو فجر کا وقت تھا۔ آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے وعظ و نصیحت پر مبنی خطاب فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ آپ کو مختلف محاذات کے احوال بتانے لگے۔ حضرت عمر کبھی اظہار اطمینان کرتے اور کبھی رونے لگتے۔ ظہر تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ ظہر کی اذان کا وقت آیا تو بعض اصحاب نے فرمائش کی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اذان کہلوائی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے کہا، اے بلال، تمہارے ساتھی چاہتے ہیں کہ تم ان کے لیے اذان دو اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام کی یاد تازہ کرواؤ۔ حضرت بلال نے اذان دی تو دلوں کے پنچھی یوں پھڑ پھڑانے لگے کہ گویا سینوں کے پنجرے توڑ جانا چاہتے ہیں۔ وہ ہر طرف گریا و آہوازاری جاری تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ ہر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں غم زدہ تھا، ہر کسی کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ وہ اذان سب کے دلوں پر بہت کاری ضرب لگ رہی تھی، ان کو دور نبوی یاد آ رہا تھا۔ جب سب کچھ تسکین ہوئی تو نماز ظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مساکین اور ضرورت مند حضرات کے لیے وظائف مقرر کیے اور فرمایا کہ لوگوں کو گندم، جو، شہد اور تیل وغیرہ فراہم کیا جائے۔ پھر آپ نے فوجوں سے کہا کہ اگر کسی کو اپنے امیر سے شکایت ہو یا جو حصے ہماری طرف سے ان کے لیے مقرر کیے گئے وہ نہ ملتے ہوں تو مجھے آگاہ کریں۔ اس کے بعد آپ اونٹ پر سوار ہوئے تاکہ شہر پناہ کی طرف جا سکیں۔ لوگوں نے درخواست کی آپ اونٹ کی بجائے گھوڑے پر سوار ہو جائیں اور اپنا مرکہ، وہ لباس جس میں بہت سارے پیوند لگے ہوئے ہوں، اتار کر اچھے کپڑے پہن لیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا یہ لباس اور گھوڑا تواضع اور شاہانہ کے خلاف ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبر کو منع کیا اور آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پھر آپ نے اپنا وہی مرکہ منگوا کر پہنا اور اونٹ پر سوار ہو کر اگلے مورچوں کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ مورچوں میں ایک جگہ آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر پناہ کے پہرے داروں سے کہا کہ لاٹ پادری کو اطلاع دی جائے کہ امیر المومنین تشریف لے آئے ہیں۔ پادری سفرونیوس دیوار پر آیا اور اس نے کہا کہ ان صاحب کو دیوار کے نزدیک لے آؤ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو دیوار کے نزدیک لے چلے تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ کہیں آپ کے خلاف کوئی ناشائستہ حرکت نہ کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب کچھ ایک شخص کے لیے جو نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ تو کوئی کسی کو عزت دے سکتا ہے نہ ذلت۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیوار کے نزدیک آ گئے۔ پادری سفرنیوس آپ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زور سے چلا اٹھا، یہ محمد کے وہی ساتھی ہیں جن کی نعت و صفات ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہے۔
یہی قدس کے فاتح ہیں، اے لوگو اترو اور ان سے امن طلب کرو۔ شہر پناہ کے دروازے کھول دیے گئے۔ لوگ جوک در جوک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، واپس جاؤ، تم ہمارے ذمے میں ہو، تمہیں امان دی جاتی ہے، جاؤ اپنے شہر میں چلے جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معسکر میں آ گئے اور رات بسر کرنے کے بعد اگلے دن شہر میں داخل ہوئے۔ جبکہ پیر کا دن تھا، فتوح الشام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ میں اسی دروازے سے داخل ہوئے جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تھے۔ آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ نے مسجد اقصیٰ میں فجر کی نماز پڑھائی، جس میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ صاد کی قرات کی۔ پھر آپ اس چٹان صخرہ کی طرف گئے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اس جگہ پر صفائی کی، وہاں پر کوڑے کے انبار لگے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ الاحبار سے پوچھا کہ میں نماز کہاں ادا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ صخرہ کے پیچھے ادا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو یہود کا طریقہ ہے، میں وہاں نماز ادا کروں گا جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ پھر وہ قبلہ کی طرف آگے بڑھے کہ صخرہ آپ کے پیچھے تھی، یہاں آپ نے نماز پڑھی اور اس جگہ کو مسجد قرار دیا۔ یہ مسجد جامعہ قبلی یا مسجد عمر یا جامعہ عمر کہلاتی ہے۔ آپ نے اہل بیت المقدس پر جزیہ عائد کیا، ان کو امان دی اور ایک معاہدہ تحریر کیا۔ تاریخ ابن کثیر میں یہ روایت آتی ہے، اس معاہدے کے روح سے اہل قدس پر جزیہ عائد کیا گیا، جس کے بدلے میں ان کی جان و مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی۔ دین کے معاملے میں ان پر کوئی جبر اکرا نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان میں سے کوئی اپنی مرضی سے نکل کر کہیں جانا چاہے تو اس پر کوئی دار و گیر نہیں ہوگی۔ اس معاہدے میں عیسائیوں کی خواہش کے مطابق یہودیوں کو بیت المقدس میں رہائش کی ممانعت کی گئی۔ اہل قدس کو اس کا پابند بنایا گیا کہ وہ رومیوں کو یہاں سے نکالیں گے، اور جو بھی رومی یہاں سے نکلے گا اسے جان و مال کی امان دی جائے گی، یہاں تک کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے۔ اس معاہدے پر حضرت خالد بن ولید، عمرو بن عاص، عبد الرحمن بن عوف اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین گواہ ٹھہرائے گئے۔ تاریخ طبرہ میں ہے کہ معاہدے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا کچھ بندوبست کیا اور پھر مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی طرف روانہ کیا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے ایک حصے کا والی بنایا، جبکہ دوسرے حصے پر آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمران بنایا، جنہوں نے کچھ عرصہ میں باقی مائندہ شہر مثلا حلب وغیرہ کو فتح کر لیا۔ فتوح الشام الوقادی میں ہے کہ شام کی فتوحات 13 ہجری میں شروع ہو کر 15 ہجری میں مکمل ہوئیں۔ بعض مارکوں اور فتوحات کی تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی طرح شہروں کی ترتیب فتح میں بھی بعض جگہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم نے اس اختلاف سے صرف نظر کرتے ہوئے مختصر انداز میں فتوحات کو بیان کر دیا۔ یہ وہ فتوحات تھیں، یہ وہ پہلی فتح تھی جو اس بیت المقدس کی رستہ جس نے کھولا مسلمانوں کے لیے، اور اس کے بعد آج بھی بیت المقدس ایسے عمر کا منتظر ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح سید صلاح الدین ایوبی نے اس بیت المقدس کو دوبارہ فتح کیا۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی آرا سے نوازیے گا۔ آخر میں پھر میں کہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔